اللہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے حکم دیا مسلمانوں کہ جب بھی سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے، یہاں تک حکم فرمایا تم نے کسی کا دل نہیں چیر کے دیکھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اگر کسی کے متعلق رائے قائم کرو گے تو اچھی رائے قائم کرو گے۔ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم جب کسی کے متعلق رائے قائم کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ مسجدوں والے ہی بتاؤ، 4 نمازی چلے جائیں، جو پیچھے 4 رہتے ہیں، کیا وہ ان کی برائی کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے کہ اچھائی کرتا ہے؟ رات کو خاندان کی مجلس لگی ہو، اس میں سے جو 2 اٹھ کے چلے جاتے ہیں باقی 6 ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان میں سے جب 3 چلے جاتے ہیں باقی 3 ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ آپ آنے والی نسلوں کو سمجھا کیا رہے ہو؟ کیا سمجھا رہے ہو ان کو؟ کس طرف لے کے جا رہے ہو معاشرے کو؟ ہر بندہ کوئی ایک مذہب کی برائی، کوئی دوسرے مذہب کی برائی، کوئی ایک محکمے کی برائی، کوئی دوسرے محکمے کی برائی، کوئی دوستوں کی برائی، کوئی یاروں کی برائی، کوئی ماں باپ کی برائی، اور یہ سمجھایا کس نے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے مثبت سوچنا، پوزیٹیو سوچنا۔ دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے بنا کیونکہ رسول اللہ نے سیدنا بلال کے متعلق پوزیٹیو رائے کو قائم کیا کہ یہ مظلوم ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو عام انسانوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ہم کیسے سوچ رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ برا سوچتے ہیں تو آپ ابھی اچھے انسان نہیں بنے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں نا بھی اچھا بندہ کیڑا ہے، اچھا بندہ کیڑا ہے، اور کچھ لوگ خود ہی اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں کہ میں بڑی تسبیح کرتا ہوں جی، میں عمرہ کر کے آیا ہوں جی، میں چلے میں گیا تھا جی، میں اجمیر شریف گیا تھا جی، میں پکا سنی ہوں جی، میں پکا اہل حدیث ہوں جی۔ یہ اپنے دل کو ذرا پوچھئے کہ آپ کا معیار کیا ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کی اپنے بھائی کے متعلق کیا رائے ہے، آپ اپنے غیر مسلم پڑوسی کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے ٹھیکہ لے لیا کہ آپ مسلمان ہیں تو ساری نیکیاں آپ کی ہوں گی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے کہا نہیں کہ دنیا میں جو بھی انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اگر وہ نیکی کا کام کرے گا تو اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے؟ کیا اپنے ذہنیت بنائیے کہ بس ہم ہی نیک ہیں؟ نیکی کا معیار پتہ کیا ہے؟ نیکی کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی کے متعلق ناجائز نہ سوچیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امام صاحب یہ بتا دیں کہ مومن بندہ کون سا ہوتا ہے، اچھا بندہ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے مومن جس کا کپڑے اچھے ہوں، سر پر پگڑی اچھی ہو، دستار بڑھیا باندھتا ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، دینداری کی باتیں کرتا ہو، کاروبار اچھا کرتا ہو، حلال کماتا ہو۔ نہیں، یہ ساری دنیاوی معاملات ہیں۔ مومن اچھا وہ ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے رات کو، جب کبھی اکیلا کمرے میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل میں کیا خیال آتے ہیں؟ کیا یہ بستر پر اکیلا لیٹ کے کسی کی بہن کے متعلق زنا کا ارادہ کرتا ہے، یا اکیلا لیٹ کے یہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے کوئی تسبیح کرتا ہے؟ اس کا بستر طے کرتا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے یہ بندہ۔ آپ کی تنہائی یہ طے کرتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم سارے ہی اچھے ہیں، اور لوگوں کے سامنے تو سارے ہی اچھے ہیں، سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے، میں بھی بہت اچھا ہوں۔ تنہائی کیا کہتی ہے آپ کی؟ تنہائی میں جو حرام کا مال میسر آتا ہے اس وقت تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ زنا کا موقع جب میسر آتا ہے اس وقت آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ظلم کی جب طاقت آپ کے پاس ہو اس وقت تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا؟ یہ تنہائی طے کرتی کہ آپ ہیں کیسے، اور آپ سے زیادہ آپ کو کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ جانتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی مرمت کرنی ہے، اپنی سروس کرنی ہے، تو پھر اپنے ہی گریبان میں جھانکنا پڑے گا، دوسروں کو کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ زندگی میں احساس پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں احساس پیدا کیجئے، دوسروں کی تکالیف کا احساس۔ جس طرح تسبیح کرنا سنت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا سنت ہے، جس طرح اللہ اللہ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح کسی کے دل کو نہ دکھانا بھی فرض ہے۔
एहसास पैदा कीजिए, और एहसास लोगों के लिए बाद में, पहले अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाइयों के लिए जिनको ज़रूरत है आपकी, जो आपकी तरफ तरसी हुई निगाहों से देखते हैं कि क्या ये कभी मुझसे मुस्कुरा के बोलेगा, ये क्या कभी चंद लम्हे मेरे साथ गुजारेगा। पढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूलुल्लाह के पास इतने बिजी शेड्यूल, नबी अलैहि सलाम से ज़्यादा बिजी शेड्यूल कायनात में किसी का नहीं है। उस बिजी शेड्यूल में भी रसूलुल्लाह घर के लिए वक्त निकालते हैं, अपनी अहलिया के साथ, हम सबकी माँ के साथ हाथ बटाते हैं, किचन में, घर के कामों में। रसूलुल्लाह ने अपनी मसरूफ जिंदगी में वक्त निकाला, खेत जाके पौधे लगाते हैं खुद। रसूलुल्लाह मसरूफ जिंदगी में सैर करने के लिए और पहाड़ तक जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ जिंदगी में खाना खाने से पहले पड़ोसियों को पता करवाते हैं कि किस किस ने खाना खाया, किस किस ने नहीं खाया। रसूलुल्लाह मसरूफ जिंदगी में जानवरों की खबरगिरी करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना मसरूफ होने के बावजूद गुलामों की खबरगिरी करते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हम तो कहते हैं वक्त ही नहीं है। अरे जाना कहाँ है भाई। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।